جناب وہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے جسے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ میں اس سے ڈر رہا ہوں. نہیں میں نے کہا کہ ڈر رہا ہوں نہ میں نے کہا کہ آپ اس ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی سے مت ڈریے کہ جن سے آپ ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو اسٹیٹ نے قدم کر دیا. آپ کو لگتا ہے میں ڈرتا ہوں؟ دیکھیں نا اتنی مشکل سے یہ سوال نکلوایا میں نے 295C کا. اس کے بعد میں کیا قلعدم کب کیا ہم کو؟ یہ کچھ عرصہ پہلے. تو ہم نے تو اس سے پہلے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھا تھا. کیا پوچھا؟ پوچھنا اور ہوتا ہے, بتانا اور ہوتا ہے. سوال ہماری کیپیسٹی میں تو ہم پوچھ ہی سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کے برابر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے بڑی دلیری کی ہے اور میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا ان کے امیر کے ساتھ, تو میں نے آپ کو آڈیو بھیجی تھی کہ آپ نے امیر صاحب تک پہنچانی ہے. آپ نے ان تک پہنچائی, انہوں نے پکڑ کے نیٹ کے اوپر چڑھا دی اور ایک امانت کو انہوں نے اس طریقے سے پبلکلی جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا. اور اسی انٹرویو سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے 1-1.5 ہفتے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کی جو دوسری پوڈ کاسٹ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ ابھی میں دوں گا, کیونکہ آپ نے وہ مسئلہ حل کیا جو آپ نے یوں کر کے کہا تھا نا کہ آپ ایسے زانوں پہ ہاتھ رکھے گا. مجھے اتنا وہ پسند آیا کلپ اور اس کی میمز بھی اتنی بنی کہ میں نے اسی وقت پھر رابطہ کیا آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ ریحان بھائی کو آپ گرین سگنل دے دیں, لیکن وہ اگلی اتوار آئی نہیں اور وہ اتوار آ جائیے 28 دسمبر. وہ گرین سگنل کہیں اور پہنچ گیا. ہاں نہیں اچھا ہو گیا ہے, وقت کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ درست ہو رہا ہے. مطلب وہ جو چھپے ہوئے ہیں. کون چھپا ہوا ہے؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کا آپ نے انٹرویو کیا تھا, کیونکہ ہمیں تو ریاست نے یہی بتایا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے انہیں چھپنا نہیں چاہیے, ان کو آ کے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے, قانون کا سامنا کرنا چاہیے. قانون انشاءاللہ تعالیٰ اپنا راستہ لے گا. ان کے لوگوں کے ساتھ درست ہوا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میں تو اندر تھا. 13 اکتوبر کو ہوا, میں تو باہر آیا ہوں. آپ کے اندر آنے سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. نہ میں نے آپ کو بتایا نا, میں تو اندر ہوں 25 اگست سے, اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے 13 اکتوبر کو. مرید کے میں جو کچھ ہوا, ہاں 12-13 اکتوبر کو میں نے سنا کہ اس طرح کیا ہوا ہے. میں مجھے نہیں پتا. درست ہوا؟ مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہوا, نہ میرے پاس کوئی ویڈیو ہے. بقول ان کے ریاست نے بہت تشدد کیا ہے, کئی جانیں معصوم جانے گئی ہیں. اگر یہ بات درست ہے بقول آپ کے کہ ریاست نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی کو مارا ہے, تو ہم نہ ریاست کے لیے درست سمجھتے ہیں نہ کسی مذہبی جماعت کے لیے درست سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اس طریقے سے قتل کرے. اگر بقول آپ کے ایسا ہوا ہے, اگر نہیں ہوا تو ریاست بھی بری ہے اور وہ بھی بری ہے. ویسے اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو سیز فائر نہیں ہو گیا تھا, اور آپ نے کہا تھا آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نہیں تو میں نے آپ کے لہجے میں بہت ترشی ہے ان کے لیے. نہیں کوئی ترشی نہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کے بقول اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نہیں سمجھتے, آپ کو میرے پاس فیکٹس ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک میں آپ کو بتاتا ہوں, چلے میں اس میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. ان کے قریبی رائٹ ہینڈ پچھلے دنوں کراچی سے گرفتار ہوئے 3-4 دن پہلے. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ ریاستی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ روپوش تھے, پبلکلی سامنے آ گئے. اب ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ یہ لوگ کدھر ہیں. اگر یہ روپوش ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی ویڈیو آڈیو بنا کے پبلک میں پھینکیں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو اس وقت نہیں پتا. جب تک ایک کیس جوڈیشری میں نہیں آتا میں کیسے اس کے بارے میں بتا. ریاست سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ریاست نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کا معاملہ کیا ہے, تو جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ان کے لواحقین دنیا میں موجود ہیں, وہ کورٹس میں جائیں گے, انصاف لیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے, دیکھیں اس سے پہلے ایک پولیٹیکل جماعت نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی کچھ عرصہ پہلے, اور انہوں نے کلیم کیا جی اتنے 100 لوگ مارے گئے. اگلے سال جب انہوں نے برسی کی تو صرف 14 بندوں کی تصویر لگائی ہوئی تھی, وہ سینکڑوں غائب بھی ہو گئے. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. جماعتیں تو کلیم کر دیتی ہیں پولیٹیکل گینز کی خاطر. جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آتی میں کیسے کر سکتا ہوں. ہاں اگر آپ اون کر لیں کسی خبر کو تو میں آپ کو ایک کریڈیبل صحافی سمجھتا ہوں. اس اعتبار سے آپ بات کریں, شاہ زیب خانزادہ یا حامد میر صاحب یا اعزاز سید صاحب کوئی بات کرتے ہیں, سلیم صافی صاحب کرتے ہیں, تو میرے لیے الارمنگ ہے کہ آپ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہوں گے. اگر آپ آن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھ سے فتویٰ لے لیں. آپ آن کریں اس بات کو, میں ابھی آپ کو جواب دے. نہیں میرے پاس تو نہیں فتویٰ تو آپ خیر نہیں دیں گے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا. نہیں میرا کام ہے کہ میں آپ دیکھیں یہ فتویٰ میں نے دینا ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا, ایک جان کو, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیئر ہے اور اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے
تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. بالکل. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ میری ذمہ داری ہے, اس پوسٹ کا تقاضا ہے, ایمانداری کا تقاضا ہے. جس طرح دیکھیں جو لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کا فرقہ نہیں دیکھنا, ریلیجن نہیں دیکھنا. اگر مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. کئی ڈاکٹرز لائف ان پریزن رہے ہیں بنو عباس کے, صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ان کو زہر قاتل نہیں بنا کے دیا اپنے دشمنوں کے لیے. ان کا نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم زہر بنا کے نہیں دیں گے, ہم نے انسانیت کی جان بچانی ہے, لینی نہیں ہے. تو دیکھیں لوگ اپنے عہد کے اوپر اتنی پاسداری کرتے ہیں. اس طرح اس پوسٹ کا ایک عہد ہے کہ میں نے سچائی بیان کرنی ہے, خواہ وہ ریاست کے حق میں جاتی ہو, خواہ کسی پولیٹیکل جماعت کے حق میں جاتی ہو یا مذہبی جماعت. اب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کی کہ انہوں نے کہا درجنوں لوگ مارے گئے, اور اس کے بعد جب وہ کنونشن درجنوں نہیں سینکڑوں کہا, سینکڑوں گئے, اور اس کے بعد وہ 14 تصویریں. جی جی اسی طرح ہی ہے. اب یہاں پہ بطور جرنلسٹ اب میرا غم کہہ لیجیے وہ بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ جب مورخ کا قلم ہی توڑ دیا جائے گا تو مورخ کیا لکھے گا؟ فار ایگزامپل کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ ایکٹیویٹی نشر تو نہیں کر سکتے آپ, لیکن ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ ایٹ لیسٹ اس کو آپ کور کرتے تھے فار دا سیک آف یور ریکارڈ. یار آپ ریکارڈ میں رکھیں, آپ کی آرکائیوز کا حصہ رہتی تھی. آج جب آپ اس کو کور ہی نہیں کر سکیں گے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بالکل آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. جس طرح آپ نہیں نا بتا سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا, ہم تو بالکل نہیں بتا سکتے کیونکہ ہماری تو فیلڈ بھی نہیں ہے. اور دوسرا, آپ ایک فرضی سوال پہ مجھ سے جواب پوچھنے کی کوشش کریں گے تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا جس سوال کے اوپر آپ خود بھی قائم نہیں ہوں گے. ان کے بقول میں نے آپ اس طرح کریں, آپ اس طرح پھر اس کو کریں کہ جنرل سوال کریں. جنرل میں ان کے بقول اگر کسی ملک میں, جس طرح شاہ زیب خانزادہ نے کتنا پیارا پروگرام کیا تھا, وہ اینڈ پہ پتا چلا کہ وہ ہٹلر کی بات کر رہے تھے, حالانکہ سننے والوں کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے کسی پاپولر لیڈر کی وہ بات کر رہے ہیں. اینڈ پہ انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ ہٹلر کی میں بات کر رہا ہوں.